اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقوی کے فوائد بھی بیان فرمائے اور بڑی تاکید سے حکم بھی دیا کہ تم اے لوگو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا ویسے لغوی معنی تو ہے اللہ سے ڈرنا، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا، یہ ایک تعریف بھی ہو جائے گی اور اس کا ڈرنا معنی بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جب فوائد بیان فرمائے تو نمبر 1 فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، مخرجا، ہم تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے۔ چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، بسا اوقات چھوٹی پریشانی ایک ہوا بن کے بڑی زہر ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اس پریشانی کو بھی حل کر کے رکھ دیں گے۔ اور اسی پر ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اللہ سے ڈرنے والے سے، اللہ کے احکام دنیا کو پہنچانے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے ان کو نکالا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جتنا بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے حاسدین بھی اتنے ہوتے ہیں۔ تو حاسدین میں سے کسی نے امام صاحب پر الزام لگایا اور ایک لونڈی کو تیار کیا، ایک گانے والی کو، گندی عورت کو تیار کیا کہ آپ کیا کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بلاؤ، جب وہ آئے گا ہم شور شرابہ کریں گے، کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس طرح کا معاملات کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد معمول تھا، وہ آئی اور کہا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، دنیا سے جانے لگے ہیں، وصیت لکھنی ہے۔ بہرحال وہ اسی طرح لے گئی۔ وہاں حاسدین تو پہلے تھے، امام صاحب پہنچ گئے۔ جب امام صاحب پہنچے تو حاسدین نے شور مچایا کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر آئے تھے اور اس کے ساتھ بدفعلی کی، جو ان کا بد کلام لوگ ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کیا۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے قاضی نے اور اس عورت کو جیل کے اندر ہی بند کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے تھے۔ کہتے ہیں کہ بس ہوا کیا، رات کا وقت ہوا، امام صاحب نے مصلی بچھایا، قرآن مجید اور نماز سارا کچھ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ جب اس عورت نے امام صاحب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، دنیا تو چلو ٹھیک ہے، آخرت کے اندر میں کیا منہ دکھلاؤں گی۔ بس امام صاحب کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں آپ سے معذرت اور معافی چاہتی ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایک کام کرو، جو اس محکمے کا، اس جیل کا جیلر ہے، اس کو کہو کہ میں نے ضروری کام کی وجہ سے تیری منت سماجت کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلے جاؤ، میں نے گھر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پٹی یہ پڑھائی کہ آپ نے میرے گھر جانا ہے، اپنے کپڑے، اپنا سارا کچھ کس کو دینا ہے، میری بیگم کو پہنا کر جیل تک پہنچانا ہے، آپ میرے گھر کے اندر رہ جانا، دوبارہ اپنے گھر چلی جانا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوا، امام صاحب کی زوجہ مطہرہ وہ آ گئیں جیل کے اندر۔ کل بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا چرچا تھا علم دین کے اندر، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، تو پورا شہر امید آیا کہ آج امام صاحب کو سزا ہونی ہے، امام صاحب کی تذلیل ہوگی۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جب بادشاہ نے امام صاحب کو کٹہرے کے اندر کھڑایا تو امام صاحب نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ ہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا، میری بیوی ہے، میرے سسر کو بلاؤ اور وہ دیکھے گا، کہے گا کہ دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو کون ہے۔ اس کے سسر نے دیکھا تو یہ تو ان کی بیوی تھی۔ یوں ان کے حاسدین کا منہ کالا ہوا اور وہ جیسے کہ تیسے رہ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے امام صاحب کی پاکیزگی کا یوں خیال کیا، یوں راستہ نکالا۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بغیر حساب کے
اللہ رب العزت تم کو رزق دے گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اور اس کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن یہ قرآن مجید اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ تم کو اجر دیں گے اور بڑھا کر دیں گے، بڑھا کر کے دیں گے، بڑھا کر دیں گے۔ اور معاشرے کے اندر جتنی بھی ہیں یہ چیزیں برائیاں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں ہمیں آج نظر آ رہی ہیں، ہم لینا نہیں چاہتے۔ بیوی کے حقوق ہے، جس کے کسی کے بھی جو جس طرح کے لڑائی جھگڑے آج ہو رہے ہیں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن میری بات یاد رکھنا، تم ایک کام کرو، اللہ سے ڈرنے والا ایک کام کر لو، ایک کام اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، تو تم کبھی گمراہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مضبوطی کا تھام کر رکھو، بس ایک کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو پتہ ہے میں نے بننا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی کا زیادتی کرتا رہتا ہے، دکاندار ہے لین دین کے معاملات خراب کرتا ہے، اسی طرح زراعت والا زراعت کے معاملات کرتا ہے، اس طرح دنیا کا ہر ایک بندہ ٹھیک ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے، آج ہم نے شمائل ترمذی کے اندر پڑھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو جنت کے سردار ہیں وہ فرما رہے تھے کہ میرے نانا کی ایک خصوصیت یہ تھی، اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام، میرے نانا نبی علیہ السلام اس کو عزت زیادہ دیتے تھے جو تقوی والا ہوتا، جو اللہ کے ہاں بڑا ہوتا تھا۔ اللہ کے ہاں بڑے والا وہی ہوتا ہے کہ جو تقوی والا ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی آ رہے ہیں نا وہ اقرب للتقوی، کہ اللہ کے نزدیک اگر ہونا چاہتے ہو وہ اقرب للتقوی، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کس کا لگاؤ زیادہ ہے؟ تقوی والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ تقوی کا ویسے تو ہے مشکل، یہ عمل مشکل ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اللہ رب العزت کا جب ایک بڑا حکم دیتے ہیں، مشکل حکم دیتے ہیں، تو ساتھ اس کے حل کے لیے ایک آسانی کا حکم بھی دیتے ہیں کہ اس بڑے حکم تک پہنچنا کیسے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اچھی صحبت کے اندر انسان بیٹھنا شروع ہو جائے تو اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کا ڈرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اپنے سے ڈرنے والا، نبی علیہ السلام کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔